مدتوں پرانی بات ہے کہ عرب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب آدمی رہا کرتا تھا جس کا نام اعجاز تھا۔ عمر کوئی 60 کے قریب تھی، داڑھی میں سفیدی جھلک رہی تھی، لیکن چہرے پر نور اور دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اعجاز کا چھوٹا سا گھر مٹی اور کھپریل کا بنا ہوا تھا، جس کے آنگن میں ایک پرانا چولہا تھا اور ایک کونے میں پانی رکھنے کے لیے مٹی کے گھڑے رکھے ہوئے تھے۔ گھر کے اندر سادگی تھی، مگر ہر چیز میں برکت کا احساس ہوتا تھا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے بنا ہی چلے جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی ویڈیوز لے کر آتے رہیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔ اعجاز کی بیوی ایک نیک دل عورت تھی جو اپنے شوہر کا ہر حال میں ساتھ نبھاتی تھی۔ ان کی 3 اولادیں تھیں۔ بڑا بیٹا تبریز جو 25 سال کا تھا اور گاؤں کے بازار میں ایک دکاندار کے یہاں مزدوری کرتا تھا۔ دوسرا بیٹا محمود 17 سال کا اور جو اپنے بابا کا ہر کام میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ سب سے چھوٹی بیٹی تھی جس کی عمر صرف 9 سال تھی اور اس کی معصومیت پورے گھر کی رونق تھی۔ رمضان کا چاند نظر آ چکا تھا اور اس مبارک مہینے کی پہلی سحری کا وقت قریب تھا۔ اعجاز کی بیوی نے جو تھوڑی بہت اناج گھر میں بچا تھا اسی سے روٹی اور تھوڑی سی دال تیار کی۔ پورا خاندان ایک مٹی کی چھوٹی سی چوکی کے گرد بیٹھ کر افطار کی تیاری کرنے لگا۔ اعجاز نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، تو ہماری روزی میں مزید برکتیں عطا کر، ہماری محنت قبول کر اور اس رمضان کو ہمارے لیے رحمتوں کا ذریعہ بنا دے۔ رمضان کا پہلا روزہ رکھتے ہوئے گھر میں خوشی تو تھی، مگر ایک فکر بھی تھی کہ اس مہینے کا خرچ کیسے چلے گا۔ اعجاز کا کام معمولی تھا، گاؤں کے امیروں کے یہاں مزدوری کرتا، کبھی کھیتوں میں تو کبھی کنویں کھودنے میں۔ مگر رمضان کا مہینہ ایسا ہوتا تھا جب گاؤں کے امیر لوگ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور اعجاز کو امید تھی کہ اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوگا۔ شام کا وقت ہوتے ہی اذان کی گونج گاؤں میں پھیل گئی۔ گھر کے لوگ مٹی کے چھوٹے چھوٹے پیالوں میں کھجور اور پانی لے کر بیٹھ گئے۔ صبا نے بڑے پیار سے اپنے بچوں کو کھجور تھمائی اور کہا، بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، اللہ کی نعمت ہے۔ افطار ختم ہی ہوا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اعجاز نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہر گاؤں کے ایک بزرگ آدمی حاجی ایمان اللہ صاحب کھڑے تھے۔ ہاتھ میں ایک تھیلا تھا جس میں کچھ اناج اور تھوڑا سا گوشت تھا۔ اعجاز نے حاجی صاحب کو گھر کے اندر چلنے کا کہا، لیکن حاجی صاحب نے اعجاز کی اس بات کا جواب مسکراتے ہوئے دیا اور کہا کہ اعجاز میاں، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں تمہارے لیے لایا ہوں، کیونکہ اللہ کا دیا بہت ہے، سوچا تمہارے ساتھ بھی کچھ چیزیں بانٹ لوں۔ اعجاز کی آنکھیں نم ہو گئی۔ یہ رمضان کا کرشمہ ہی تو تھا۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ صبا نے کہا، دیکھا، اللہ ہمیں مایوس کبھی نہیں کرتا۔ اگلے دن تبریز جب بازار میں اپنے مالک کی دکان پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دکان میں کافی بھیڑ تھی۔ تبریز بہت محنت سے کام کرتا تھا، لیکن مالک کا رویہ ہمیشہ اس کے ساتھ سخت ہی رہتا تھا۔ دوپہر کو جب روزے کی حالت میں کام کرنا مشکل ہو رہا تھا، تبھی ایک امیر سوداگر دکان پر آیا اور قیمتی سامان خریدنے لگا۔ اس نے سونے کی کچھ چیزیں خریدی اور ان میں سے ایک انگوٹھی تبریز کے سامنے رکھ دی۔ تبریز نے وہ انگوٹھی اٹھائی اور مالک کو دے دی۔ سوداگر نے مسکرا کر کہا، بیٹا، اگر تم چاہتے تو یہ انگوٹھی چپکے سے اپنے پاس بھی رکھ سکتے تھے، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ سچائی اور امانت داری ایک نعمت ہے۔ اس نے تبریز کو ایک اشرفی انعام میں دے دی۔ تبریز خوشی خوشی گھر آیا اور اپنے ابا کو یہ قصہ سنایا۔ اعجاز نے تبریز کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا، آج مجھے تم پر فخر ہے۔ تم نے آج
میری تربیت کا صلہ ادا کر دیا ہے۔ رمضان کا پہلا ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ کبھی گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہوتا اور کبھی روکھی سوکھی سے ہی گزارا چلانا پڑتا۔ تھوڑی تھوڑی مدد ادھر ادھر سے مل ہی جاتی تھی، لیکن پھر بھی مشکلات ختم نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن اعجاز کھیتوں میں کام کرنے گیا اور تیز دھوپ میں چکر کھا کر گر پڑا۔ لوگ اسے گھر لے کر آئے تو اس کی بیوی بے حد پریشان ہو گئی اور چھوٹے بچوں کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ اس کی چھوٹی بیٹی نے معصومیت سے پوچھا، امی، ابو ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ صبا نے روتے ہوئے کہا، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، بس ہمیں صبر اور دعا کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاتھ میں صبر اور دعا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، باقی اللہ کافی کارساز ہے، وہ ضرور ہمیں اس مشکل سے نکالے گا۔ رمضان کا پہلا ہفتہ بیت چکا تھا، مگر اعجاز کی حالت میں ابھی بھی کچھ سدھار نہیں آیا تھا، اور کیونکہ وہ اللہ کا نیک بندہ تھا تو اس لیے وہ روزے بھی نہیں چھوڑتا تھا، اور مسلسل بھوک پیاس میں مزدوری کرنے کی وجہ سے اس کی حالت مزید ہی خراب سے خراب ہوتی جا رہی تھی۔ صبا نے جو تھوڑا بہت گھر کا سامان تھا وہ سنبھال کر رکھا تھا، لیکن اناج کم ہوتا جا رہا تھا۔ گاؤں کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں تھے۔ امیر لوگ اپنے گھروں میں افطاری اور سحری کے انتظام میں لگے رہتے، مگر غریبوں کی طرف بہت کم دھیان دیتے تھے۔ کچھ نیک لوگ ضرور مدد کرتے، لیکن سب کی حالت ایک جیسی نہ تھی۔ ایک دن جب تبریز بازار سے لوٹ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ گاؤں کے کنارے ایک عجیب اجنبی آدمی بیٹھا ہے۔ اس کے کپڑے دھول سے بھرے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سفر سے بے حد تھکا ہوا ہے۔ تبریز کو اس پر بے حد ترس آیا اور اس نے اپنے پاس رکھی ایک کھجور اور پانی کی چھوٹی سی مشکیزہ اسے دے دی۔ اجنبی نے مسکرا کر کہا، بیٹا تم بہت نیک دل ہو اور تمہیں اللہ پاک بہت زیادہ برکت عطا کرے گا۔ تبریز نے جواب دیا، چچا رمضان کا مہینہ ہے اور صبر اور نیکی ہمارا فرض ہے۔ اگر اس مہینے میں بھی ہم کسی مظلوم کی مدد نہیں کریں گے تو پھر اس مہینے کا کیا فائدہ؟ اجنبی نے تبریز کی بات سنی تو اسے بے حد دعائیں دیں اور پوچھا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے اور کہاں رہتے ہو؟ تبریز نے بتایا کہ وہ اعجاز کا بیٹا ہے اور اس کے گھر کی حالت بے حد خراب ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا ہے۔ اس کے بابا کی طبیعت زیادہ ٹھیک نہیں رہتی، لیکن پھر بھی وہ کھیتوں میں محنت مزدوری کرتے ہیں۔ یہ سن کر اجنبی نے اپنے تھیلے میں سے ایک چھوٹی سی تھیلی نکالی اور تبریز کو دی، اور تبریز نے کہا کہ بیٹا اسے گھر لے جاؤ۔ تبریز نے اس اجنبی سے پوچھا کہ اس میں کیا ہے، تو اس اجنبی نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا تم گھر جا کر اسے کھولنا، تمہیں تمہاری تمام باتوں کا جواب مل جائے گا۔ تبریز اس تھیلی کو لے کر گھر آ گیا۔ جیسے ہی اس نے گھر آ کر اس تھیلی کو کھولا تو اس میں چاندی کے کچھ سکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی اور حیرانی کے ملے جلے جذبات تھے۔ اعجاز نے جب یہ سب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اب گھر میں کھانے پینے کی تھوڑی راحت تھی، لیکن اعجاز ابھی بھی کام پر جانے کی حالت میں نہیں تھا۔ تبریز نے طے کیا کہ اب اعجاز کے بجائے وہ اور محمود دونوں کام کریں گے تاکہ گھر کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ گاؤں میں اسی دوران ایک اور بڑی پریشانی کھڑی ہو گئی، پانی کی قلت۔ گاؤں کا کنواں خشک ہونے کے قریب تھا اور لوگوں کو بہت دور جا کر پانی لانا پڑتا تھا۔ رمضان کا مہینہ تھا، روزے کی حالت میں پانی بھرنے جانے بہت مشکل ہوتی تھی۔ گاؤں کے لوگ پریشان تھے، مگر کسی کے پاس اس کا کوئی حل نہ تھا۔ تبھی تبریز کے دل میں ایک خیال آیا۔ اس نے اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا اور کہا، ہم سب مل کر کوشش کریں تو کنویں کی صفائی کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ پانی پھر سے نکلنے لگے۔ سب کو تبریز کی بات سمجھ میں آئی اور انہوں نے سوچا کہ اگر ایسا ہو گیا
तो सब गांव वालों की परेशानी हल हो जाएगी। उन्होंने अपने बड़ों से छुपकर चोरी छुपे ये नेक काम करने का इरादा किया। रोजे की हालत में मेहनत करना आसान नहीं था, मगर जब नेक नियति हो तो मुश्किलें भी आसान लगती हैं। 3 से 4 दिन की सख्त मेहनत के बाद आखिरकार कुएं में सफाई मुकम्मल हो गई और पानी नजर आने लगा। ये पूरे गांव के लिए एक बड़ी खुशी थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि ये तो अल्लाह की खास रहमत है कि उसने हमें ऐसी नेक औलादों से नवाजा जो अपने नहीं बल्कि सबके भले के लिए सोचते हैं, और इस मेहनत का सवाब इंशाल्लाह हमारे सब बच्चों को जरूर मिलेगा। रमजान के आखिरी दिन चल रहे थे। ये वो दिन थे जब लोग शब बेदारी करते थे और इबादत में मशगूल रहते थे। तबरेज भी मस्जिद में इबादत के लिए गया। इस रात उसने जो दुआ मांगी वो सिर्फ अपने घर के लिए न थी बल्कि पूरे गांव के लिए थी। या अल्लाह, हमें हमारी मेहनत का सिला अता कर, हमें नेक रास्ते पर चला और हमारे गांव को खुशहाल बना दे। अगले दिन गांव के सरदार ने ऐलान किया कि पानी की परेशानी हल करने वाले लड़कों को इनाम दिया जाएगा। तबरेज और उसके दोस्तों को बुलाया गया और उन्हें तोहफे में कुछ अनाज और कपड़े दिए गए। जब तबरेज घर पहुंचा और अपनी माँ को यह सब बताया तो सब ने अल्लाह का बेहद शुक्र अदा किया। अब घर में ईद की तैयारियां शुरू होने लगी। आखिरी रोजा था। गांव में ईद की तैयारियां जोरों पर थी। बाजारों में हलचल थी, मिठाइयां बन रही थीं और हर कोई अपने नए कपड़ों की खरीदारी कर रहा था। लेकिन एजाज के घर की हालत अभी भी ऐसी नहीं थी कि वो नए लिबास खरीद पाए। तबरेज के नए कपड़ों का तो इंतजाम हो चुका था, मगर बाकी बच्चों के और एजाज और उसकी बीवी के कपड़ों का कोई इंतजाम अभी तक नहीं हो पाया था। तबरेज ने भी जब ये सब देखा तो उसने भी दिल में इरादा किया कि जब मेरे बाकी बहन भाई नए कपड़े नहीं पहन सकते तो मैं भी नए कपड़े नहीं पहनूंगा। फिर उसने ये तहैया कर लिया कि वो आज के दिन मेहनत मजदूरी ज्यादा करेगा ताकि वो अपने बहन भाइयों के लिए भी कपड़े खरीद सके। तबरेज बाजार गया और अपने मालिक से पूछा कि क्या उसे कोई और काम मिल सकता है ताकि वो कुछ और पैसे कमा सके। मालिक ने कहा, अगर तुम आज दुकान की पूरी सफाई कर दो तो मैं तुम्हें 2 अशरफियां ज्यादा दूंगा। तबरेज के लिए यह आसान नहीं था। वो सुबह से रोजे की हालत में था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो पूरे जोश से काम में लग गया। शाम होते होते दुकान चमकने लगी। मालिक खुश हुआ और वादे के मुताबिक तबरेज को 2 अशरफियां दे दी। तबरेज खुशी खुशी कपड़ों की दुकान पर पहुंचा। उसने भाई और बहन के लिए कुछ कपड़े खरीदे। जब वो घर आया तो उसने छोटी बहन को उसका लिबास दिया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। भैया, ये तो बहुत खूबसूरत है, अल्लाह आपको बहुत ज्यादा माल अता करे, उसकी छोटी बहन ने खुशी से कहा। इसके साथ साथ उसने अपने छोटे भाई महमूद के लिए भी एक जोड़ा कपड़ों का लाया था। महमूद भी कपड़े देखकर बेहद खुश हुआ। इसके साथ साथ तबरेज के माँ बाप भी ये देखकर बेहद खुश हुए कि उनका बड़ा बेटा अपने छोटे बहन भाइयों का किस तरह ख्याल रखता है। ईद का दिन आन पहुंचा। सुबह होते ही मस्जिद से तकबीर की आवाजें गूंजने लगी। एजाज अपने बेटों के साथ ईद की नमाज के लिए गया। ईद की नमाज के बाद गांव के अमीर लोगों ने गरीबों में ज़कात बांटी। जब एजाज और तबरेज नमाज के बाद लौट रहे थे तो गांव के सरदार ने उन्हें बुलाया और कहा कि एजाज, तुम्हारा बेटा माशाल्लाह से बहुत मेहनती है, अल्लाह पाक इसे मजीद आगे लेकर जाए। लेकिन मैं आज तुमसे ये बात करना चाहता हूँ कि अब से तुम्हारे बेटे को दुकान पर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आज से तुम्हारे बेटे को अपने घर में काम देने का फैसला किया है। इसकी मेहनत और लगन को देखते हुए और जो इसने काम गांव की भलाई के लिए किया है उसका मैं इसको मुआवजा देना चाहता हूँ, और वो इसी सूरत में मुमकिन है कि अगर ये मेरे पास काम करे तो मैं इसको जितना ये दुकान में कमाता था उससे ज्यादा दूंगा। ये सुनकर एजाज की आंखों में आंसू आ गए और उसने सरदार का बेहद शुक्रिया अदा किया। अब एजाज का घर पहले से काफी बेहतर था। उनके पास ईद की खुशी मनाने के लिए काफी कुछ था
اور سب سے بڑھ کر ان کے دلوں میں اللہ کی رحمت اور برکت کا یقین پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ اس طرح رمضان کی یہ کہانی ایک غریب خاندان کے لیے رحمت، صبر اور نیکی کا ایک نیا پیغام چھوڑ گئی۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکلات میں صبر اور اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کامیابی کی کنجی ہے۔ ایمانداری اور نیکی کا بدلہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور ملتا ہے۔ سچی محنت اور نیک نیتی کبھی ضائع نہیں جاتی، بلکہ برکت کا باعث بنتی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا اور کسی نہ کسی ذریعے سے ان کے لیے غیبی مدد بھیجتا رہتا ہے۔ دوسروں کی مدد اور خوشیوں میں شریک ہونا اصل خوشحالی ہے۔ مشکل حالات میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا ہی اصل ایمان ہے۔ رمضان صرف روزے کا نام نہیں، بلکہ صبر، ایثار، نیکی اور قربانی کا بھی درس دیتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل UI وائس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔